السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ عقائد اور مذہب کے معاملات میں اثرات تلبیس، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ چلیے تو اسے پڑھتے ہیں کہ کس طرح شیطان نے دو طرح سے انسان کو بہکایا، دین سے ہٹانے کی کوشش کی۔ پہلا طریقہ ہے ابا واجد اور اسلاف کی تلقین، دوسرا ہے ایسی باتوں کی قرید کرنا جس کی گہرائی تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، ان کی نچلی سطح تک رسائی قرید کرنے والے کے بس میں ہی نہیں۔ اس قسم کے اصحاب کو ابلیس نے ایسے ہی خلط ملت فتون میں ڈال رکھا ہے۔ تو پہلے اصحاب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جو تھا ابا و اجداد کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابا و اجداد اور بڑے بزرگوں کی تقلید اختیار کرنے والوں کے مواقف کی تردید فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليهم آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم بھی کافرون۔ سورہ، یہ ہماری قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد یعنی باپ داداؤں کو اپنے مذہب پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدموں پر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی کو کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا، اگرچہ میں اس سے بہت زیادہ مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، ان کا معنی یہ ہے کہ پھر بھی انہی کی پیروی اختیار کیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یوں فرمایا، انہم الفوا آباءہم ضالین وہم علی آثارہم یہتدون۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے بھاگتے چلتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ مذہب کے پیروکاروں کے دلوں میں کسی شخص کی عظمت جا گزرتی ہے اور پھر اس کی کہی ہوئی بات کا بلا سوچے سمجھے اتباع کرنے لگتے ہیں، اور یہ طرز عمل عین گمراہی ہے، کیونکہ نظر تو صرف بات اور قول پر ہونی چاہیے، نہ کہ قائل اور بات کہنے والے کی طرف۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث بن حوت سے فرمایا تھا، جب انہوں نے آپ سے یہ بات دریافت کی تھی، آپ کا کیا گمان ہے؟ ہم طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل پر گمان کرتے ہیں۔ آپ نے حارث کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، اے حارث، تم پر یہ معاملہ واضح نہیں رہا، کیونکہ حق مردوں کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اگر تو حق کو پہچان لے تو اہل حق کو خود بخود پہچان لے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے، آدمی کے کم علم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے اعتقادی معاملے میں کسی آدمی کی تقلید اختیار کرے۔ دوسرا راستہ ہمارا یہ تھا، جب ابلیس نے ان غبی اور گند ذہن لوگوں پر قابو پا لیا اور انہیں تقلید کے جنجال میں الجھا اور پھنسا دیا، تو پھر انہیں چوپائیوں کی طرح ہانکنے لگا۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو اہل عقل و فکر دیکھا تو ان پر اتنا قابو پا لیا جتنا اس کے بس میں تھا، اور انہیں برائی کی طرف لے گیا، اور کچھ اس طرح کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تقلید پر جمود اختیار کرنے کو برا سمجھا، اور شیطان نے انہیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ پھر ان تمام لوگوں کو اپنی فنکاری سے ضلالت کی گہرائیوں تک لے گیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اس نے یہ سمجھایا کہ شریعت کے ظاہری احکامات پر عمل پیرا رہنا کمزوری ہے۔ اس طرح وہ انہیں فلاسفہ کے مذہب کی طرف کھینچ کر لے گیا اور اس طرح ان کے ساتھ چمٹا رہا، حتیٰ کہ انہیں دائرہ اسلام سے ہی باہر لے گیا، اور کچھ لوگوں کو یہ تصور دکھانے لگا کہ بس اسی چیز کا عقیدہ رکھو جس کا حواس سے ادراک ہو سکے۔ ایسے لوگوں سے دریافت کیا جائے، کیا تم نے اپنے قول اور موقف کی صحت کو حواس کے ذریعے ہی جانا ہے؟ اگر تو وہ جواب دیں جی ہاں، تو انہوں نے بغض و عناد سے کام لیتے ہوئے غلط خبر دی، کیونکہ ہمارے حواس
ان کی کہیں بات کا ادراک نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ جو چیز حواس سے معلوم ہو سکتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ سب کو یکسو طور پر نظر آ جاتی ہے۔ اور اگر وہ یہ جواب دیں بغیر حواس کے ہم نے یہ بات کہہ دی ہے، تو انہوں نے اپنے موقف کو خود ہی توڑ ڈالا۔ ان میں سے بعض لوگوں کو ابلیس نے تقلید سے منتقل ہی کر ڈالا اور اس کے لیے علم کلام میں بحث و کرنے اور فلاسفہ کے حال میں نظر رکھنے کو ہی اس کے لیے آراستہ کر دیا، تاکہ وہ اپنے زعم اور گمان سے عوام الناس کے ہجوم سے نکل آئے۔ یعنی کس حد تک انسان کو اس نے گمراہ کر دیا کہ اپنے مذہب سے دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا، اس قدر اس نے ان کے دماغ پر کنٹرول کر لیا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔